السلام علیکم دوستوں، میں محمد زبیر اور آج ہم بات کریں گے مرزا صاحب کے اوپر، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں۔ یہ کوئی ویڈیو یہ جو میری ویڈیو ہے یہ کوئی ویوز کے لیے یا جو سبسکرائبرز یا جو فالورز ہیں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب یہ بھی بہت کلیم کر رہے ہیں آج کل کہ میرے نام کے اوپر جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں وہ جسٹ فالورز کے لیے ہیں، وہ جسٹ اپنے جو ہے وہ سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے۔ تو ایسا بھائی میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور میں مرزا صاحب کو ایک بات ہے وہ اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نا بچے بچونگڑے، یہ جو لونڈے لپاڑے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آج انہی لونڈوں لپاڑوں نے، آج انہی بچوں بچونگڑوں نے آپ کے ہی بقول کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے جو ہے وہ بابے لاؤ۔ ارے بابے لانے کے بعد کی بات ہے، آپ ان کے قابل تو ہو جاؤ پہلے۔ جو آپ کی بقول لونڈے لپاڑے جو بچے بچونگڑے ہیں، مفتی حنیف صاحب، ان کا تو مقابلہ کرنے کی اوقات نہیں ہے آپ کی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ سامنے آئے نہیں ہیں، اب منجی ٹھکوا کے گھر پر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میرے پاس آؤ، میں منجی ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ اب مفتی حنیف صاحب جو آپ کی منجی ٹھوک کر چلے گئے ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اب آپ جو منجی ٹھکوا کر منظر عام پر بھی نہیں آ رہے۔ جی آپ کا تو بڑا باقاعدہ سیشن ہوتا ہے کویسچن اینڈ آنسر کا، سنڈے کی سنڈے آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی آئے میرے ساتھ سوال و جواب کرے، میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری طرف جب مفتی صاحب پہنچے تو آپ نے پولیس تعینات کر رکھی تھی۔ مفتی صاحب کو پولیس نے کہا ہے کہ جی مرزا صاحب آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ سے ریکارڈنگ ہی نہیں کروانا چاہتے، وہ آپ سے کسی بھی طرح کا مباحثہ یا مناظرہ جو ہے وہ کروانا ہی نہیں چاہتے۔ تو منجی تو ٹھک گئی نا آپ کی آج۔ وہ بطور بقول اپنے شیر افضل مروت صاحب کے مرزا صاحب تو وڑ گئے۔ جی آج مرزا صاحب وڑ گئے ہیں بھائی جان، کیونکہ آج مرزا صاحب کی منجی جو وہ ٹھوک کر چلے گئے مفتی حنیف صاحب۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی ہے، انہوں نے اپنے انٹرویوز بھی جاری کر دی ہیں، کیونکہ وہ موقع پر موجود رہے ہیں۔ آج وہ تقریباً سارا دن جیلم میں موجود رہے ہیں، تو نہ مرزا صاحب کے کسی انتظامیہ کی طرف سے ان کو رسپانس ملا، اور نہ ہی مرزا صاحب نے خود ان کو رسپانس کیا کہ میرے سامنے آئے اور بیٹھے اور بات کرتے ہیں آج آن دا ریکارڈ۔ اور آج پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بابوں میں اور ان کی ان کتابوں میں کیا دم ہے، کیا فرق ہے، کیونکہ یہ جو کتابیں انہی بابوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں بھائی۔ یہ جو کتابیں یہ ہوائی کتابیں نہیں ہیں، یہ صحیح مسلم بخاری یہ انہی بابوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ جو مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں میں نہ سنی نہ میں وابی، میں وہ علمی کتابی، تو آج علم کا کیڑا آپ کا مر گیا۔ آج آپ کی کتابیں جو پوری ہو گئی ہیں۔ آج مفتی حنیف صاحب نے ایک ہی دن میں 26 نومبر کو آپ اب یوم نجات حاصل کرے بنا لیں، یا آپ اس کو مذمت کر لیں 26 نومبر کی بھی، کیونکہ مفتی صاحب تو آپ کی منجی ٹھوک کر چلے گئے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں بچے بچونگڑوں کی، آپ پہلے ان کے قابل تو ہو جاؤ۔ 19ویں صدی میں اسی طرح جب ایک مرزا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا نعوذ باللہ، تو اسی مرزا کو جواب دینے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف سے چلے تھے اور لاہور پہنچے۔ جب پہنچے تب بھی ایک مرزا جو ہے وہ بھاگ نکلا۔ اسی طرح آج بھی ہوا ہے، جب جیلم پہنچے مفتی حنیف صاحب تو ایک مرزا جو وہ ایک اور دفن ہو گیا ہے، مرزا ایک اور فتنہ جو وہ سامنے آ گیا ہے عوام کے۔ یہ میری ویڈیو کو کوئی بھی لائک نہ کرے، کوئی بھی فالو شالو نہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات حق اور سچ کی ہے تو بات یہی ہے کہ لونڈے لپاڑوں نے آج آپ کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ مرزا صاحب اگر ہمت ہے تو آن دا ریکارڈ آپ آئیں، بات کریں، پہلے ان کے جو بچے ہیں ان کے مقابلے میں تو آئیں، بابے تو بعد کی بات ہے۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب لاہور پہنچے تو تب بھی ایک مرزا جو وہ باغ نکلا تھا، اور آج آپ جیلم سے باغ نکلے ہیں، آپ نے آج ملنے سے انکار کر دیا ہے، تو آج آپ کی جو علم کا کیڑا ہے وہ مر گیا ہے۔ بہت آپ کرتے ہیں کہ لونڈے لپاڑے ہیں، جو بچے بچونگڑے ہیں، جو کتابی ہیں۔ اصل میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک اسکالر نے کہا تھا کہ جو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو بھول جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بھی غور نہ کریں تو ہمارے جو ایمان ہے وہ آج بڑی حد تک کمزور کر دیے گئے ہیں۔ ان کی وجہ یہی کہ ہمیں فرقے بازی میں لڑوا کر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا فائدہ جو ہے وہ مفاد جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، یہ جو یوتھ ہے، جو یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اوپر بہت سر کے اوپر یہ جو بھوت سوار رہتا ہے۔ یہ تو لوگ وہ ہیں، اکثر لوگ وہی ہیں جو جمعہ کے دن خطبہ بھی نہیں سننا پسند کرتے مولوی صاحب کا، پھر کلیم کرتے ہیں جی مولوی صاحب ہمیں اچھی اور ڈھنگ کی بات نہیں بتاتے، ہمیں اصلاح نہیں کرتے، ہمارے اخلاق کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ جی وہ تو ممبر رسول پر بیٹھ کر کبھی کسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور کبھی کسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہ گالم گلوچ تب کرتے ہیں جب ان کے انبیاء کرام، جب ان کے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی بات آ جائے تب وہ بات کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر۔ جب آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو برا نہیں لگے گا،
اور جب ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ مارے گا تو علامہ صاحب کو دکھ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی مجھے کسی کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اہل سنت کے تمام علماء کرام جو ہیں وہ جو جلالی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ بخشے ان کو خادم حسین رضوی صاحب کو، بابا جی کو، تو ان کی کیا ہی بات تھی۔ ختم نبوت پہ تو پہرا انہوں نے دیا ہے، ختم نبوت پر تو علامہ نورانی صاحب نے پہرا دیا 1974 میں، جب انہوں نے اقلیت میں ان کو داخل کیا، مرزائیوں کو، ان کو قادیانیوں کو۔ ختم نبوت کی تو بات یہ مرزا کیسے کر سکتا ہے؟ ختم نبوت کی بات تو علامہ نورانی جیسے کر سکتے ہیں، جنہوں نے 1974 میں اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر ان کو اقلیتوں میں شامل کیا، اور شامل کرنے کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا حق جو ہے وہ دیا، ختم نبوت پر پہرا دیا، اور انہوں نے ایسا پہرا دیا کہ آج تک ان کی جو پہرے کی کڑی ہے وہ کوئی کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی کو روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بابا خادم حسین رضوی صاحب نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور ایسا پہرا دیا کہ ان کی بھی انشاءاللہ کڑی جو ہے وہ کھولنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے وہ مرزا انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو ان فسادات سے، ان فتنات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں اور ان کے جو امام صحابہ کرام ہیں، جو ان کے بعد امام ہیں، جو ان کے بعد مجدد ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایسے کرتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں، تو درباروں اور مزاروں پر جانے کے بعد جو لوگ وہاں پر جو بھی حرکتیں کرتے ہیں، جو بنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ان کے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ اہل سنت کا کوئی بھی ایسا مولوی، کوئی بھی ایسا مفکر، کوئی بھی ایسا اسکالر ثابت کر دے کہ کسی نے تبلیغ کی ہو، کسی نے کہا ہو کہ مزاروں پر عورت کا جانا جائز ہے۔ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے شرائط بیان کی ہیں کہ 4 علماء کرام نے شرائط رکھی ہیں کہ مزار پر عورت کیسے جا سکتی ہے۔ تو جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں ان کے مطابق تو آج کے دور میں عورت کا جانا جایا ہی نہیں جا سکتا عورت سے۔ حتیٰ کہ مزاروں کو تو آپ چھوڑیں، اہل سنت کے علماء کرام نے جو قبر پر ہیں، جو عام قبر ہے، چاہے وہ والد کی ہو، چاہے وہ بھائی کی ہو، چاہے وہ شوہر کی ہو، عام قبرستانوں میں جانے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ انہوں نے فقہ کی سنتوں، انہوں نے فقہ کو، انہوں نے سنتوں کو، انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نکات پیش کیے، ان کے مطابق آج کے دور میں کوئی بھی عورت نہ پورا اترتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا جو وقت ہے وہ آتا ہے کہ عورت اس اوقات میں قبر پر ہی چلی جائے۔ تو یہ بات کرتے ہیں کہ مزاروں پر یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی صاحب۔ اگر قصور ہے تو ان لوگوں کا ہے جو عالم جہالت میں وہاں پر جاتے ہیں۔ آپ عالم جہالت میں جانے والے لوگوں کو تو غلط نہیں کہتے، آپ مزاروں کا کیڑے نکالنے پر شروع ہو جاتے ہیں، تو مرزا صاحب آپ کا کیڑا آج علمی جو ہے وہ مر گیا ہے بھائی صاحب۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک زمانے میں ایک مولوی تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، تو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں یا مجھے یاد کرنا شروع کر دیں، یا جو لوگ مجھے معرفت سے مشہور ہو جاؤں میں ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کوا حلال ہے۔ اس زمانے کے تمام علماء کرام میں بات پھیل گئی کہ مولوی نے کہہ دیا کہ کوا حلال ہے۔ وہ بات پھیلتی اتنی پھیلی کہ علماء کرام نے اجتہاد کیا، وہ اکٹھے ہوئے، وہ جمع ہوئے، انہوں نے ایک بیٹھک بٹھائی اور انہوں نے کہا کہ اس مولوی سے پتہ لگایا جائے کوا کیسے حلال ہے بھائی۔ جب اس مولوی کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے پوچھا جی کوا کیسے حلال ہے، آپ نے کس دلیل کے ساتھ کہہ دیا کہ کوا حلال ہے؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں ایک دوسرے علاقے سے یہاں آیا تو میں آباد ہوا، تو لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، مجھے پہچانتے نہیں تھے، میری دال روٹی جو وہ نہیں چل رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی شوشہ چھوڑ دیا۔ تو مرزا صاحب وہی شوشہ چھوڑنے والوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا نہ میں وابی نہ میں سنی، میں ہوں علمی کتابی، تو آج ان کا علمی کیڑا جو دفن ہو گیا، وہ نکل چکا ہے، وہ آج مر چکا ہے۔ اگر ان میں آج بھی غیرت زندہ ہے تھوڑی سی، تو مفتی حنیف صاحب کا چیلنج وہ قبول کریں اور منظر عام پر آئیں، آن دا ریکارڈ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروائیں، اپنے دلائل سے وہ مدلل انداز میں اپنے آپ کو منوائیں۔ مرزا صاحب نے اگر پھر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی تو ان کی انشاءاللہ منجی پھر ٹھکے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔